وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، خوشی اور راحت کے سامان ان کے سامنے ہوں گے، تو کچھ روز گزارنے کے بعد انہیں خیال آئے گا کہ میرے اہل خانہ کے کچھ افراد یہاں پہ موجود نہیں ہیں، میرے دوست احباب، میرے جاننے والے، میرے عزیز اقربا یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اے باری تعالیٰ، میرا فلاں عزیز مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، وہ میرے ساتھ آپ کی بندگی بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا۔ تو باری تعالیٰ آپ اسے بخش دیں اور جنت میں ہمارے ساتھ شامل کر دیں۔ صبح شام وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے ہوئے انہیں جنت کا پروانہ عطا کریں گے۔ اس طرح وہ جنتی اپنے ہر جاننے والے عزیز رشتہ دار کو، لیکن بنیادی شرط یہ ہے جو خدا کی بندگی بجا لانے کی کوشش کرتا رہا، جو نمازیں پڑھتا رہا اور روزے رکھتا رہا، ان کے بارے میں ان جنتیوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ تمام جنتی اپنے اپنے سفارشی لوگوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس امتی کے رشتے کے ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اے باری تعالیٰ، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لائے، جو مجھ پر ایمان لائے، لیکن اپنی کچھ کمیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو لغوش کے سبب وہ دوزخ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ان کے لیے بھی جنت کا پروانہ جاری کیا جائے گا۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت ان پر قدر بنا دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مخلوق ہونے کے رشتے کے حوالے سے بات کریں گے، اعلان فرمائیں گے کہ ہے کہ اور سفارش کرنے والا۔ تمام جنتی اپنی سفارشیں کروا چکے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شفاعت اور سفارش سے کہہ دیں گے، جی بس میں نے سفارش کر لی ہے، جو مستحق تھے ان کے لیے میں نے درخواست کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں خالق ہوں، میں اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہوں۔ اعلان ہوگا بارگاہ الہی سے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان موجود ہے، جس نے کبھی دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جہنم کے دروغے سے کہا جائے گا، اس کو بھی دروغے سے نکال دیں اور جنت بھیجا جائے۔ سامعین کرام، صرف وہ بدبخت لوگ وہاں دوزخ میں رہ جائیں گے جو زندگی بھر خدا کے رسولوں پر کبھی ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان پر ظلم ڈھاتے رہے، خدا کے دین کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، شیطان کی پیروی کرتے رہے، جن کے دل میں ذرا برابر بھی، ذرا بھی رمق بھی ایمان کی نہ ہوگی، صرف وہ بدبخت وہاں رہ جائیں گے، اور ان کے لیے وعید ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو قربان کر دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ آج کے بعد کسی کے لیے کوئی موت نہیں ہے،
جو جہاں ہے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جو دوزخ میں ہے وہ دوزخ میں رہیں گے، جو جنت میں ہے وہ جنت۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کو دل کو ہدایت بخشتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ سامعین کرام، ہم صحابہ کے دور کا اگر جائزہ لیں، ایمان لانے کے بعد جس طرح کی آزمائشیں، جس طرح کی مصیبتیں، جس طرح کی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، حسب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تپتی ریت پر گھسیٹا جانا اور ان کا احد احد پکارنا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے رہنا، اس طرح خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھر باندھ کر نیچے کولے پر لٹا دیا جاتا ہے اور وہ کولے ان کی چربی سے پگھل کر بوجھتے ہیں۔ اس طرح کی تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں اس دین کے لیے۔ آل یاسر نے تکلیفیں مصیبتیں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے اے آل یاسر صبر و ہمت سے کام لیں۔ اسلام کی خاتون، پہلی خاتون شہید خاتون ہے سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ حالات اتنے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو گئے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکار اٹھے اے اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے اسرائے حق میں بہت سارے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کے جسم آروں سے چیر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گئے۔ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، یہ حالات بدلیں گے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کو قوت، عزم و ہمت عطا فرماتا ہے، کوئی اس راہ میں چلتے ہوئے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایسا نہیں کہ کائنات میں کوئی واقعہ ہو جائے اور اللہ کو بعد میں علم ہو۔ سامعین، کوئی پتا بھی اللہ کے عزت کے بغیر دنیا میں نہیں ہل سکتا۔ اللہ ہر چیز قادر ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ لوگوں کے علم ناقص ہو سکتے ہیں، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو تمام چیزوں کی خبر ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت میں فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ سامعین کرام، ایمان کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمان برداری اختیار کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کے پیغام کو، اس کی دعوت کو آگے پہنچایا جائے، اور ساتھ آگے متنبع کیا گیا ہے فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کہ اگر تم اس اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک حق بات پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہے، تو یہ اپنی غلط فہمی کا شکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت کو اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے قول اور عمل کے ذریعے اس دعوت کو پیش کیا ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس ہدایت سے انکار کرتا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، غلط راستے کا انتخاب کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کوئی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے، اپنے انبیاء بھیجے، اپنے نیک لوگوں کو بھیجا، اور ان کے ہاتھ اپنی کتابیں، اپنے صحیفے بھیجے، ہدایت کے لیے دو راستے اختیار کیے تاکہ نو انسانی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کر سکے۔ لیکن اگر وہ ان سب چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے حق سے انکاری ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے تمام انبیاء نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اپنے قول اور عمل سے ثابت کیا کہ دعوت حق کیا ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد انکاری ہے تو اللہ رسول کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے دوسرے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کائنات کا وہی مالک ہے، وہ حقیقی خالق ہے، وہ لوگوں کی زندگی تندرستی رزق دینے والا ہے، وہ بیماری سے نجات دینے والا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی مرضی اور اس حکم کے مطابق چل رہا ہے، کائنات کے ایک ایک کونے اور گوشے میں ہر جگہ اس کی فرمانروائی ہے، اس کی حاکمیت ہے۔ اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے، اے مومنوں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اے مومنوں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہے جو تمام تکلیفوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے۔ راج بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا۔ اللہ کی ذات ہے، اس کی پوری کائنات میں فرمانروائی ہے۔ سامعین کرام، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، لیکن اللہ کو اگر شفا قبول نہیں ہے تو وہ دوائی کیوں اثر نہیں کرتی؟ اور اللہ کو شفا قبول ہے تو دوائی اپنی اصل جگہ پہ پہنچتی ہے اور انسان کو صحت تندرستی ملتی ہے۔ سامعین کرام، میں یہاں دو مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک کسان اپنی کاشت کے لیے کوشش کرتا ہے، قانون فطر کے مطابق تمام تقاضے پورے کرتا ہے، زمین جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی اور کھاد کا انتظام کرتا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور پھر اللہ کی مرضی ہے اس فصل کو برابر کرے یا نہ کرے۔ اس طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سپرد ذمہ داری کی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان لڑانے کو تیار ہو جائیں، اپنا مال دینے کو تیار ہو جائیں۔ جو تدابیر اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اختیار کی جا سکتی ہیں وہ ساری تدابیر اختیار کرے، اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، پھر توکل کریں، انشاءاللہ اللہ فتح بھی عطا فرمائیں گے۔ سامعین کرام، انسان اپنی کسی تدبیر سے، کسی بھی کوشش سے کتنا ہی زور لگا رہے،
اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو وہ اسے کامیابی نہیں مل سکتی. لہذا اہل ایمان کو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں چن لے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے، اپنے غضب سے بچائے، اپنے رحمتوں میں جگہ دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر عطا فرمائے. خواجہ اکرم صاحب آپ سب سے پہلے بات کر لیں، اس کے بعد پھر علی گیلانی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، مجھے ٹائم کا بالکل ہی اندازہ نہیں ہوا، بس بزی تھا تو اچانک ٹائم دیکھا تو 7 منٹ میں لیٹ تھا. بہرحال ابتدا میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ ماجد بھائی نے آغاز کیسے کیا اپنے درس کا، لیکن جیسا کہ کسی درس کے اندر کوئی مبتدی آ کے بیٹھ جاتا ہے، بس اس طرح کا تاثر اور اس طرح کا تبصرہ میں کرنا چاہوں گا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ماجد بھائی کا درس آج تیار نہیں ہے، نوٹس پہ زیادہ توجہ تھی. اور اچھا، ان آیات کے اندر مختلف کنسپٹ چھوٹے چھوٹی آیات کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور ہر ایک کنسپٹ اتنا ہی بنیادی تھا کہ ہر ایک کے اوپر الگ الگ ایک پورا درس دیا جا سکتا تھا. اور خصوصاً سورہ تغابن کے حوالے سے یوم التغابن پر بہت زوردار درس تیار ہو سکتا تھا. اور ان ساری کنسپٹس کو اگر اکٹھا بیان کیا جائے تو پھر ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش مجھے نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ یہ ان سب کنسپٹس کو ریلیٹ کر کے آپس میں ایک جو وہ ہوتا ہے مؤثر درس، اس کا زور مجھے اس کے اندر محسوس نہیں ہو رہا تھا. بہرحال ایسا لگتا ہے کہ تیاری پراپر نہیں ہو سکی ماجد بھائی کی، اور یہ بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بغیر تیاری کے اگر ماجد بھائی درس دینا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بھی درس دے سکتے ہیں. بہرحال ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے. اور واقعات جو تھے وہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ بیان کیے ہیں، حدیثیں بھی بیان کی ہیں. یوم التغابن سے پہلے کی کیفیات بھی تھیں ان میں، یوم التغابن کے بعد کی کیفیات بھی تھیں. تو وہ جو دن ہے اصل میں اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ وہی یوم التغابن تھا. اس حوالے سے بھی کچھ احادیث ہوتی کہ یوم حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جب پیش ہوں گے تو اس وقت جو فوز و فلاح پہ پہنچیں گے، جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا ہوگا، ان کی کیفیات کیا ہوں گی، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں مستغنی ہو کر گزارا ہوگا اللہ سے، ان کی کیفیات کیا ہوں گی. اس کے بعد میں بھی احادیث موجود ہیں بڑی مؤثر، وہ بھی اگر شامل ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماجد بھائی کو مزید ہمت اور طاقت اور استقامت عطا فرمائے. اس زون سے میرا خیال ہے ایک ہی آدمی ہے جو استقامت کے ساتھ اس درس کو چلا رہے ہیں. اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. جی محترم علی گیلانی بھائی. جی السلام علیکم. عبد الماجد صاحب نے درس جو ہے وہ میرا تو خیال ہے کہ کافی محنت سے تیار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پوری سیریز احادیث پیش کی ہے موضوع کے مطابق، اور واقعات بھی پیش کیے ہیں، اور درس جو ہے انہوں نے بہتر پیش کرنے کی اپنی کوشش کی ہے، پوری کوشش کی ہے. لیکن ان کا جو درس جیسے خواجہ اکرم صاحب نے کہا مؤثر نہیں ہو سکا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. اس کے اندر ایک یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے درس کے اندر اپنی ٹون جو ہے وہ ایک ہی رکھی ہے. ایک بڑی لو پچ پہ یہ بولتے رہے بڑے سکون کے ساتھ، تو آواز کے اندر جب تک اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا نا جی، تو ایکچولی جو مدرس کا کام ہے وہ سامعین کے دلوں میں تیقن پیدا کرنا ہے. اور تیقن جو ہے وہ کبھی آہستہ آواز سے، کبھی اونچی آواز سے، کبھی دھیمی آواز سے، کبھی
किस तरह से इस तरह से जो है ना तयक्कुन पैदा करने के लिए इनको अपनी आवाज़ को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल इनकी एक ही पिच पे रही और थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट के साथ, और आवाज़ भी बिल्कुल लो पिच के ऊपर इनकी रही। दूसरा जो है इन्होंने जो जिस तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी, इन्होंने जो वाक़यात हैं वो बिल्कुल एंड पे जाके 2 वाक़यात बयान किए, और वो भी बड़े मुख्तसर से और बड़े आम से, कि हज़रत बिलाल को और हज़रत खुबैब बिन अर्द को जो तकालीफ दी गई, या अम्मार बिन यासिर को। तो इसके अलावा भी सीरत सहाबा में बड़े अच्छे-अच्छे को मिल सकती थी। बेशक वाक़या एक आधा सुनाएँ, लेकिन मुअस्सर किस्म का ज़रा सुनाएँ, या उसको बयान मुअस्सर तरीके से करें। इसी तरह इन्होंने जो आखिर में भी जो सामीन को मुखातिब हुए हैं, थोड़ा उनके अंदर अमली दाया पैदा करने की, वो भी बड़ा मुख्तसर सा आखिर में आके उन्होंने पेश किया है। तो ये 2-3 चीज़ें जिनकी वजह से इन्होंने अपना दर्स इनका और मुअस्सर हो सकता था, यानी कि अपना आवाज़ का उतार-चढ़ाव वाक़यात को बीच-बीच में लेके आएँ, शुरू के साथ भी थोड़ा-सा लेके आएँ, फिर दरमियान में लाएँ, फिर आखिर में लाएँ, इस तरह से। फिर ये है कि आयात जो हैं इनके अंदर मज़ामीन बहुत 3-4 मज़ामीन थे, सिर्फ़ एक नहीं था। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, और कुरान का भी इसमें तज़किरा आया, नूर का। तो इसी तरह इसके बाद अमाले साले जो हैं वो बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह कुरान के अंदर जा कहा है, अमाले साले पे ज़ोर दिया है कि जो लोग ईमान लाएँगे, अमाले साले करेंगे, अल्लाह उनसे उनकी बुराइयाँ दूर कर देंगे, उन्हें अपने साले बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर देंगे, उनके दर्जात बुलंद कर देंगे। काफ़ी मकामात पे कुरान में है। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 चीज़ों को, एक तो ये सीरत सहाबा जो है वो उसको थोड़ा और मुताला करेंगे, और इसी तरह से अपना कुरान का और दीगर आयात का, दीगर मकामात का भी ज़रा गहरा मुताला और करेंगे, अपने मुताले को थोड़ा और बढ़ाएँगे। और इन्होंने दर्स तैयार किया, इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि इनका मुताला जो है वो देखें, कुरान कुरान के अंदर कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जिनका जो है वो बार-बार आती हैं चीज़ें, और जिनको ज़ोरदार तरीके से, बड़ी कन्विंसिंग पावर है उनके अंदर। तो कुछ ऐसी मुताले के अंदर अपना इज़ाफ़ा करें, कोई ऐसी चीज़ों का ख़ास मुताला करें, जिसकी वज़ह से जो है वो जो शुरका हैं, जो दर्स सुन रहे हैं, उनके अंदर एक जोश और जज़्बा भी पैदा हो जाए, अमल का दायरा भी पैदा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी दर्स इन्होंने मेहनत से तैयार किया, हदीस काफ़ी तादाद में पेश की, लेकिन वही जो 2-4 पॉइंट मैंने किए हैं, इनकी तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ये इनका दर्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा माशाअल्लाह। बाकी ये है कि पेश करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें की तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह जी, मेरी जो अपनी सोच है उसके मुताबिक तो आपने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत के साथ चीज़ें तैयार की थी, लेकिन जो अदायगी थी उसमें बहुत कमज़ोरियाँ थी, क्योंकि जो उतार चढ़ाव है इसके बारे में लगातार जो है पिछले जब से अब हमने शुरू किया है इस वक्त इस पर तवज्जो जो है वो दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप इसका ख्याल करें कि आवाज़ जो है वो जज्बात इसमें एंटर होने चाहिए दर्स के अंदर, क्योंकि जैसे गिलानी भाई कह रहे थे कि जो दाइया पैदा करना है लोगों के अंदर अमल का, वो कैसे पैदा होगा। एक हमवार सी गुफ्तगू से वो पैदा नहीं होता। उसमें कई जगह आती हैं जहाँ पे आपको जो है वो अपने हाथों का भी, जैसे कहा है कि आप हाथों का इस्तेमाल भी करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, आपको ये करना है। इस तरीके से जो पूरी शख्सियत का जो इसमें इस्तेमाल हो। दूसरी चीज़ है कि आपने वक्त बहुत ज़्यादा लिया है। मैंने आप लगातार आपको जो है वो दरमियान में कहता रहा कि आपका वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपने अपनी उस पे टोन पे आपने अब बिल्कुल परेशानी हो कि वक्त ख़त्म हुआ है। जब आपको 20 मिनट दिए तो इसका मतलब 20 मिनट है, जो ये भी तरबियत का हिस्सा है कि 10 मिनट का दर्स देना है, 20 मिनट का दर्स देना है, 30 मिनट का देना है। उसी के हिसाब से फिर टोन बनती है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को जो है ना वो अपने वक्त में लेके आते हैं। तो अगर आपको पता है कि मैंने 30 मिनट का दर्स देना, फिर आपको कोई नहीं, आप ऐसा ऐसे चलते रहें। जो तीसरी बात है वो ये है कि जो आपने तिलावत की थी, तिलावत और तर्जमे के लिए आपने 8 मिनट लिए थे। अब 20 मिनट के प्रोग्राम के लिए 8 मिनट आप तर्जमा और तिलावत के लिए नहीं ले सकते। फिर उसके बाद में जब आप दरमियान में आयत है तो आपने आयत भी पढ़ी है और आयत का तर्जमा भी पढ़ा है। इसको टोटल कर दिया जाए तो आपके 16 मिनट जो है वो इसी में चले गए, आयत पढ़ने में और आयत का तर्जमा पढ़ने में।
پھر آپ کا تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا جو آپ نے کیا, تو پھر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا اپنے وقت کو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے. اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ پوری جو ہے نا وہ سب آیات کی تلاوت کریں. آپ ایک آیت کی تلاوت کریں, اپنے پروگرام کو شروع کر لیں, پھر آیات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں, ان کا ترجمہ کر کے اس کو جو ہے ایڈ اپ کرتے جائیں. اس سے ہوگا کہ آپ کا خاصا ٹائم اس میں بچ جائے گا اور آپ کو آیات کی تشریح کرنے کے لیے جو ہے وہ سفیشینٹ ٹائم مل جائے گا. پھر یہ کہ تکیہ کلام سا ہوتا ہے, تو آپ کے تکیہ کلام میں آج میں نے نوٹ کیا ہے آپ نے سامعین اکرام کا لفظ جو ہے نا وہ 12 دفعہ بولا ہے, سامعین اکرام کا. تو اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہر وقت آپ سامعین اکرام کے اپنی بات کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, وہ بھی ٹائم لیتا ہے. مثلا یہ کہ جو ہوتے ہیں وہ ورڈز بھی کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, کتنے ورڈز آپ نے استعمال کرنے ہیں, کتنا ٹائم استعمال کرنا ہے, تو اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اور لگاتار کوئی لفظ ریپیٹ کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک کمزوری بن جاتا ہے, اس کو بھی جو وہ اپنا بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ چند, اور پھر سلو تھا آپ کا درس. اب تھوڑا سا اس کے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت تیز بولتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں آپ تھوڑا سا ایسا بولیں, جو بہت ایسا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا آپ تیز بولیں. تھوڑا سا آپ کو جو ہے اس کی رفتار جو ہے تیز کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں آپ نے تیاری بہت اچھی کی تھی, لیکن پریزنٹیشن کے لیے کہ کیسے پیش کرنا ہے اس کے لیے آپ کو موقع نہیں ملا. یعنی 1-2 دفعہ آپ بچوں کے اندر یا خود جو آڈیو پہ ٹیپ کر کے اس کو سن لیتے تو آپ کو تھوڑا سا انداز ہو جاتا. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم آپ پروگرام کرنے سے پہلے ضرور 1-2 دفعہ اس پروگرام کو یا تو بچوں کے اندر بیٹھ کے اس کو کر لیں یا آڈیو پہ کر لیں, اس کو سن لیں, تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. اب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا ہوا. ٹائم کتنا لگا؟ ٹائم آپ نے لیا ہے اللہ کو بولا کرے پورے 30 منٹ, آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہیں تو جو تفصیلی واقعات علی بھائی کہہ رہے تھے یہ گنجائش جتنی تھی تلاوت میں ترجمے میں ٹائم لگا, تو جتنی کہ میں شارٹ طریقے سے واقعہ بیان کر سکتا تھا میں نے کیا. اچھا, اس دفعہ میں نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی اور میں نے اس کو سنا بھی, اور پہلے میں نہیں یہ کرتا تھا, اور اس کو میں نے سمجھا تھا کہ میں اس دفعہ تھوڑا سی تیاری بہتر میں ہوں, لیکن وہ جو الفاظ کا جو بم ہے, اتار چڑھاؤ ہے, اس کی طرف میں انشاءاللہ توجہ دوں گا. آج اس وقت میں کچھ لمحوں پہ میں نے موقع پہ میں نے آواز بلند کی, کچھ آواز ہٹ کی, لیکن ابھی اس میں اور کافی گنجائش موجود ہے. تو انشاءاللہ میں اس میں اپنی درس دینے کی سپیڈ کو بھی انشاءاللہ تیز و بہتر کروں گا. تو میں اپنی تیاری کے لحاظ سے تو میں اس دفعہ مطمئن تھا کہ میں نے تیاری اچھی کی, اور میں نے اس دفعہ پہلی دفعہ اپنی ویڈیو بھی سنی پوری کر کے, وہ بھی 30 منٹ کی تھی, میں نے پوری سنی. تو بہرحال انسان سیکھتا رہتا ہے, ہر گنجائش موجود ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. جو تھوڑا آیات کا جو میں نے درمیان میں تھوڑا سا ترجمہ پیش کیا جا سکتا تھا, ایک دو لفظ اور آگے اس کی تشریح کر دیں, اس سے میں انشاءاللہ توجہ کروں گا. اور میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے جو آپ کو یاد ہوگا 24 آیات بھی پڑھی میں نے, لیکن میں نے صرف 6-7 آیات میں نے سیکھ دی. تو ایسا بھی کوشش کروں گا کہ آیات مختصر ہوں, جامع ہوں, کے اندر مضمون جو ہو اسی پہ فوکس رہنا چاہیے مجھے. تو انشاءاللہ ٹرائی کروں گا میں. جو پہلے آپ کے دروس سے اس میں آپ پورا ٹائم نہیں لے پا رہے تھے, تو الحمدللہ پچھلے درس سے آپ نے ٹائم جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیا مثلا. اور یہ بھی جو آپ کا تھا پیٹرن تھا, اس پہ آپ تھوڑا سا اس کو اور بھی لے جا سکتے تھے. اگر آپ چاہتے اگر پاس ٹائم ہوتا تو 40-45 منٹ تک جا سکتے تھے. لیکن جو بنیادی طور پہ یہ ہے نا کہ ہمیں اگلے فرد کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس کو مین جو ہے فوکس کریں. تو جزاک اللہ, یہ مجھے اچھی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے اس کو سارے کو سنا ہے, تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ اس کو کنٹینیو کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا بہت امپروو کریں گے اللہ نے چاہتے. باقی یہ تو سیکھنے کا عمل ہے نا جی, مثلا یہ نہیں ہے, مثلا ہم تو سیکھ رہے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ ساری باتیں بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. یہ پہلے جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے, ورنہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ کی محنت بھی اچھی تھی, تیاری بھی اچھی تھی, پیشکش بھی ٹھیک تھی. ایک آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا, مزاج کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم جو کہتے ہیں اس مزاج کو جن کے سامنے پیش کرنا ان کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نجات عطا فرمائے. یہ مشتاق بھائی آپ تیار ہیں, آپ